بلوچستان کے ضلع خزدار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملے نے قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق یہ بزدلانہ کارروائی بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں نے کی، جس میں 3 معصوم بچوں سمیت 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملے کا نشانہ اسکول کے معصوم بچے تھے اور اس سفاک حملے کی منصوبہ بندی بھارت میں کی گئی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارت میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی کروا رہا ہے۔ یہ حملہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا ثبوت ہے، جو کہ بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ ISPR نے اعلان کیا ہے کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور بھارت کے مکروہ چہرے کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ خزدار میں اسکول بس پر ہونے والے بزدلانہ دہشت گرد حملے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں پلنے والے دہشت گردوں نے اسکول بس پر حملہ کر کے درندگی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور ان دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے واقعے میں شہید بچوں اور اساتذہ کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی تعلیم دشمنی اور بلوچستان دشمنی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے امن کو خراب کرنے کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا جائے گا۔ صدر مملکت نے بھی معصوم بچوں پر حملے کو انسانیت سوز اور گھناؤنا جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اس دہشت گردی کو عالمی سطح پر بے نقاب کیا جائے گا۔ صدر کے مطابق دہشت گرد پاکستان کی ترقی خصوصاً بلوچستان کی خوشحالی کے دشمن ہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم دہرایا گیا ہے۔ ISPR نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بعض حلقوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان الزامات کا مقصد انسداد دہشت گردی میں مصروف سیکیورٹی فورسز کو بدنام کرنا ہے۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائی بھارت کے زیر اثر کام کرنے والے فتنہ خوارج کی سازش تھی، جن کا مقصد سیکیورٹی اداروں اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پھیلانا ہے۔ قومی اسمبلی میں خزدار اسکول بس حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کہا کہ بزدل دشمن روایتی جنگ میں ہار چکا ہے اور اب معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دشمن اپنی پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے اور قوم متحد ہو کر اس سازش کو ناکام بنائے گی۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ مری نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور تمام سیاسی قوتیں مل کر اس کا مقابلہ کریں۔ عالیہ کامران نے بلوچستان میں دہائیوں سے جاری پراکسی وار کی نشاندہی کرتے ہوئے عالمی برادری کو آگاہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ راجہ پرویز اشرف اور طارق فضل چودھری نے بھارت کو دہشت گردی میں ملوث قرار دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کو شکست دینے کے لیے پوری قوم متحد ہے۔ یونیسیف نے بلوچستان کے شہر خزدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یونیسیف کے نمائندہ نے کہا ہے کہ اسکول جانا بچوں کا بنیادی حق ہے اور انہیں کسی صورت تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں پر حملہ ایک المیہ ہے اور ان کا مستقبل تاریک کرنے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن متنازع مسائل کے حل سے ہی ممکن ہے۔ دفتر خارجہ سے بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پانی بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان امن کا داعی ہے مگر کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارتی عوام امن چاہتے ہیں مگر ان کی قیادت نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارتی کمیٹی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرے گی۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ عالمی برادری مداخلت کرے تاکہ فلسطینی بچوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ خزدار اسکول بس حملے کو انہوں نے بزدلانہ کارروائی قرار دیا اور کہا کہ دہشت گرد پاکستانی قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ پوپ لیو نے غزہ میں انسانی امداد کی فوری بحالی کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، جہاں بچے، بزرگ اور بیمار دشمنی کے بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ پوپ نے زور دیا کہ دشمنی کا خاتمہ اور امدادی راہداریوں کا فوری قیام وقت کی ضرورت ہے۔ 14,000 بچوں کی جان خطرے میں، اقوام متحدہ کی فوری وارننگ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں غزہ کو امداد نہ ملی تو 14,000 بچے موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی امور کے نائب سیکریٹری جنرل ٹام فلیچر نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے صرف 5 امدادی ٹرک کو غزہ جانے کی اجازت دی گئی ہے، جو جاری محاصرے میں معمولی نرمی ہے۔ فلیچر نے کہا کہ امداد سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے اور بچوں کے لیے خوراک تاحال کسی بھی کمیونٹی تک نہیں پہنچ سکی۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ منگل کے روز 100 ٹرک غزہ میں داخل ہو سکیں گے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیلی رویے پر تنقید کو بھی اقوام متحدہ نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ کیا عالمی برادری مل کر امداد کو غزہ تک پہنچا سکتی ہے یا نہیں۔ وزارت مذہبی امور نے ماہ ذی الحج کے چاند کی رویت کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 27 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس وزارت مذہبی امور کے کوہسار بلاک میں چیئرمین کی سربراہی میں ہوگا، جبکہ زونل کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ صوبائی دفاتر میں منعقد ہوں گے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق چاند 28 مئی کو نظر آنے کا امکان ہے، جس کے تحت عید الاضحیٰ 7 جون کو متوقع ہے۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے لیے شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سمیت کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 7 ڈگری تک زیادہ رہنے کا امکان ہے، جبکہ سبی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور، ملتان، ڈی جی خان، سکھر، نواب شاہ اور پشاور سمیت درجنوں شہروں میں درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور گلگت بلتستان میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے اتوار تک گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی اور بارش کی توقع ہے، لیکن میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پر بچوں، بزرگوں اور مریضوں کو شدید گرمی سے محفوظ رکھیں۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ایک دن کے اندر ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 6,600 روپے مہنگا ہو کر 3,49,400 روپے تک جا پہنچا، جبکہ 10 گرام سونا 5,659 روپے اضافے سے 2,99,554 روپے کا ہو چکا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $66 مہنگا ہو کر $3,310 فی اونس پر آ گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ حیران کن طور پر کپتان بابر اعظم اور محمد رضوان اس اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر سلمان علی آغا کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ سیریز کے تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے اور مکمل شیڈول کا اعلان جلد متوقع ہے۔ اسکواڈ میں نوجوان خون اور تجربہ کار کھلاڑیوں کا امتزاج رکھا گیا ہے تاکہ ٹیم کو آئندہ بین الاقوامی مقابلوں کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں میں فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، سائم ایوب، محمد حارث اور خوشدل شاہ سمیت کئی نام شامل ہیں۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ سلیکشن مستقبل کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔